بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ڈاکٹر معظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے کہ ہمارے بچے اسپیسیفکلی ٹین ایجرز ڈرگ ایڈکشن کی طرف کیسے آتے ہیں، اس کے کون سے فیکٹرز ہیں، اس کے کون سے سلوشنز ہیں، اور اس کی کیسی وجوہات ہیں جو ہم اس فیز سے بچوں کو سموتھلی نکال سکتے ہیں۔ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں، اور ہمیں بہت کیئرفلی اس ایسپیکٹ کو سننا بھی ہوگا۔ اس موضوع کو آپ سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی فیملی میں یا آپ خود ٹین ایج بچوں کے والدین ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے اس چیلنج سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ بچوں کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر افیکٹ کرتی ہے، اور اس کے بہت سارے منفی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ایک نیگیٹو پرسنالٹی میں کنورٹ ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے بچے کے اندر ڈرگ لینے کی عادت پڑ چکی ہے، یا اس طرح ایسے کیا فیکٹرز ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ڈرگز کی طرف جا چکا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈرگز کے بارے میں کچھ ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ اس میں چھالیا ہے، اس میں سگریٹ ہے، اس میں پان ہے، اس میں نسوار ہے، اس میں ہیش ہے، اور بہت ساری یو نیم اٹ، اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ شامل ہے۔ اب ہم نے اپنے بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چل جائے کہ ہمارا بچہ جو ہے کچھ ایسی عادتوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ بچے سے مراد میل فیمیل دونوں ہیں۔ سب سے پہلے اس کی پرابلم سکولز میں آنا شروع ہو جاتی ہے، سکول سے چھٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ریزلٹس خراب آنے شروع ہو جاتے ہیں، سکول میں اپنی فرینڈشپ سرکل ایسا بن جاتا ہے جو کہ فیوریبل نہیں ہوتا۔ جو بچے کسی اور نہج کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، مس بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے سرٹن کیسز میں۔ تو اس سے یہ ایک فیکٹر سکول سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے۔ دوسری بات، بچے کی صحت افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی جو ہیلتھ ہے ویٹ لاس کرنا شروع کر دیتا ہے، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، دانت گندے ہو جاتے ہیں، اور اس کو ایک ایسا فیلنگ، ایک انفریش فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کی سکن جو کہ ینگ ایج میں بچے کو فریش اور ایکٹیو نظر آنا چاہیے اتنا وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد بچے کے اندر دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ اس ایج میں بچے ایک نگلیکٹڈ فیلنگ شروع کر دیتے ہیں، جس میں ان کے ڈریس، اپنے آپ کو کیری کرنا، لوگوں سے ملنا، اور اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر توجہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سگنل ہے کہ بچہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو چکا ہے جس سے اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے بیہیویئر، بچے کی عادتوں میں بہت فرق آنے لگ جاتا ہے، منفی فرق آنے لگ جاتا ہے، جس میں بچہ جو ہے آپ کو شاؤٹ کرے گا، برتن توڑے گا، چیزوں کو اس طریقے سے آگے سے رپلائی کرے گا، چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑے گا، بڑوں سے لڑے گا، اور اس کا ایک ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چیزوں کو ایکچولی وہ چیزوں کو ٹرائی کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہائڈ کر لوں تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں، میرے فیملی ممبر آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ میں کسی ایسی عادت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایسپیکٹ، چوری کی عادت، پیسے چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو جب سمجھیں کہ گھر پہ پیسے کم ہو رہے ہیں، والیٹ میں پیسے کم ہو رہے ہیں، چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل پاتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی خطرہ کہیں نہ کہیں ہے۔ اس میں میری ایک وہ ذاتی مثال یہ کروں گا کہ میرے پاس سے 10 سال 11 سال پرانی بات ہے کہ ایک پیرنٹ آئے
کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی کتابیں بڑی مسپلیس ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں. ہر دوسرے دن کہتے میری، اور وہ کتابیں بھی 2,000 2,500 کی ایک ایک کتاب ہوتی تھی، کافی ایکسپینسو تھی، سنگاپور پرنٹڈ تھی. میں نے کہا چلیں آپ دیکھیں اسکول میں تو نہیں کوئی اس کا لے دیتا بکس اور یہ وہ. خیر میں نے تھوڑی چیکنگ اور مانیٹرنگ شروع کروائی تو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا کہ بچہ اسموکنگ وغیرہ میں انوالو ہے اور وہ اپنی کتابیں اولڈ بک شاپ پہ جا کے بیچ آتا ہے. اور جب وہ اولڈ بک شاپ پہ بیچ آتا ہے اور وہ پیسے لے کے چیز یوز کر لیتا ہے اور گھر والوں کو شکایت کرتا ہے اور گھر والوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے نئی کتاب لے دیں. تو یہ بھی چیز آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو ایز پیرنٹس میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ کیا کریں، مائیں بھی اور باپ بھی، کہ بچے کو کہ کپڑوں کو سونگھا ضرور کریں، اسمیل ضرور کیا کریں. جب کبھی آپ دیکھیں اس کے بیڈ روم میں گئے ہیں، اس کے کپڑے کو اسمیل کریں. اس سے یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اگر کوئی بچہ اسموکنگ شروع کر چکا ہے یا اس طرح کی ہیبٹ میں ہے تو اس کی جو اسمیل ہے وہ ضرور کپڑوں میں شامل ہو جائے. بچے کے بیگز پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ بچہ جو بیگز ہیں وہ ادھر ادھر رکھ رہا ہے اور آپ لوگ کے اپروچ پہ نہیں ہے تو ضرور چیک کر لیا کریں. یہ ساری چیزیں ہم کوئی جاسوسی کا آپ کو ترغیب نہیں دے رہے، مگر ایسا کام جو ہمارے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد جب وہ لڑک پن اس میں جوان ہو جائیں اور جو چیلنجز اور جو مشکلات کا شکار ہوں اس سے بچ سکیں.